ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. سورہ انعام شروع ہے. سورہ انعام کا مقصد ہے رد شرک مکمل کا، یعنی شرک اعتقادی اور شرک فعلی کا. اور یہ سورت یہ دو حصوں میں تقسیم بھی ہے. آیت نمبر 117 تک، دوسرا حصہ آیت نمبر 118 سے لے کر سورت کے آخر تک ہے. پہلے حصے میں رد کیا جاتا ہے شرک اعتقادی کا اور دوسرے حصے میں رد کیا جاتا ہے شرک فعلی کا. اسی طرح اس سورت میں اور بھی بہت سارے مسائل بیان ہوتے ہیں، جن میں سے عقبات ستہ بھی ہے، دلائل عقلیہ بھی ہے، کثرت کے ساتھ اعتراضات اور جوابات بھی ہے، دعوی توحید بھی ہے، مشرکین کا رد بھی ہے. اور انشاءاللہ یہ خلاصہ لکھا کرے، یاد کرے. اس ہفتے کو پھر میں آپ سے جتنا ہم نے پڑھا اس کا میں ٹیسٹ دوں گی، ترجمے کا بھی اور اس کا بھی. اتنے ہفتے فارغ نہیں، میں نے کہا ہر ہفتے لوں گی، پھر میں نے کہا تھوڑا سا سبق اور ہو جائے تو پھر ٹیسٹ لیا جائے گا. پھر حساب سے جتنا ترجمہ ہم نے پڑھا، چلو اتنا زیادہ نہیں ہوگا، آپ اس کو ریوائز کر سکتے ہو، اور جو خلاصہ ہے سارا، اور پھر پوری صورت کا انشاءاللہ جب صورت مکمل ہو جائے پھر ایک دفعہ لوں گی. تو یہاں تک 4 دفعہ دعوی توحید ذکر ہو چکا ہے، دلائل عقلیہ بھی تقریباً 17-18 ذکر ہو چکے ہیں، عقبات بھی 2 ذکر ہو چکے ہیں، اعتراضات بھی بیچ بیچ میں ذکر ہو چکے ہیں. آج کے سبق میں پھر اس کے بعد ہم نے سچ کہا تھا آیت نمبر 74 سے کہ 18 انبیاء کرام کا بیان کیا جاتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان سب سے پہلے ہوا اور تفصیلاً ہوا، باقی 17 انبیاء کا بیان مختصراً ہوا، بعد میں ہوا. پھر اللہ نبی کریم نے شرک کی سختی بیان کی کہ شرک کتنا گندا مرض ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، اور اس کے لیے اللہ نبی کریم نے فرمایا کہ اگر میرے نبیوں میں سے کوئی نبی کوئی پیغمبر بھی شرک کرتا میں اس کے بھی اعمال برباد کر دیتا. پھر اللہ نے ہمیں یہ ترغیب دی کہ تم لوگ انہی پیغمبروں کے نقش قدم پر روانہ ہو جاؤ، ان سے سبق حاصل کرو. آج کے اس سبق میں وما قدر اللہ حق کا قدری ہی آیت نمبر 91 سورہ انعام، زجر کیا جاتا ہے مشرک کو کہ تم جو غیر اللہ کو داتا بولتے ہو، غیر اللہ کو غوث بولتے ہو، غیر اللہ کو دینے والا بولتے ہو، مشکل کشا حاجت روا بولتے ہو، تو یہ تم اللہ تعالیٰ کی بے قدری کر رہے ہو، یہ تم اللہ تعالیٰ کی بے قدری کر رہے ہو. اللہ رضی کریم اس آیت میں فرماتے ہیں
وما قدر اللہ حق قدرہ، وما قدر اللہ حق قدرہ، اور تعظیم نہیں کی ان مشرکوں نے اللہ کی حق کا قدرہ، مناسب تعظیم۔ قدر عزت کو، تعظیم کو بولا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے، مشرکوں نے اللہ نبی کریم کی پوری عزت نہیں کی، پوری تعظیم نہیں کی۔ تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے بنی آدم یہ میری بےعزتی کرتا ہے، بنی آدم میری بےعزتی کرتا ہے جب یہ کہتا ہے کہ یہ فلاں فلاں اللہ کے نائب ہے، تو یہ میری بےعزتی ہوتی ہے۔ تو یہ مشرک اللہ کی تعظیم نہیں کرتے، اللہ نبی کریم کی معاذ اللہ بےعزتی کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نائب ہے، یہ اللہ کے لاڈلے ہے۔ ذرا سوچئے، اللہ نبی کریم کے ذات کی جب گستاخی کی جائے، ان کے بارے میں بے حرمتی کی جائے، اور اسی اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہو، اسی اللہ نے آپ کو سارا کچھ دیا ہو، وجود دیا ہو، نام دیا ہو، آپ اسی اللہ کے پاس جانے والے ہو، تو سوچا ہے کہ اس اللہ کو پھر یہ مشرک کیا منہ دکھائیں گے؟ جب جانا آخرکار اسی اللہ کے پاس ہے تو پھر یہ اس اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ جیسا کوئی لڑکا اس کو باپ منع کرتا ہے کہ فلاں فلاں کام نہ کرو، اور چھپ چھپ کر کام کرتا رہتا ہے، وہ غلط کام پھر کرتا ہے، غلط دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، غلط صحبت ہے، یا ویسے ہی رات دیر تک وہ باہر رہتا ہے، جتنا بھی وہ باغی ہو جائے جانا تو اس میں واپس اس کی گھر ہوتا ہے نا، تو وہ کیا سوچے گا کہ باپ اس کا اس کے گھر میں نہیں ہوگا، یا لڑکی ایسا کوئی کام کرتی ہے تو وہ اس کے گھر میں نہیں ہوگی، کب تک وہ بھاگے گی؟ آخرکار اسی گھر میں آئے گی، اسی گھر میں وہ آئے گا۔ یہ تو معمولی سی بلا تشبیہ مثال ہے۔ تو اللہ نبی کریم کے پاس تم نے جانا ہے مشرک، تو پھر اللہ نبی کریم کو کیا جواب دو گے جب تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو، اللہ کی پوری تعظیم نہیں کر رہے؟ پوری تعظیم اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ذات اور صفات میں ایک مانا جائے، اللہ کی صفت اللہ کو دی جائے، اور مخلوق کی صفات مخلوق کو دی جائے، نہ مخلوق کی صفات اللہ کو دی جائے، نہ اللہ کی کوئی صفت مخلوق کو دی جائے۔ یہ اللہ کی پوری تعظیم ہے، اللہ کا پورا حق ادا کرنا ہے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اور انہوں نے تعظیم نہیں کی اللہ کی مناسب تعظیم، جو اللہ کا حق تعظیم تھی وہ انہوں نے نہیں کی۔ اس قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جب کہا انہوں نے کہ نہیں بھیجا اللہ نے اپنے بندے پر کوئی بھی چیز، اللہ نے اپنے بندے پر نہیں بھیجی کوئی بھی چیز، یہ تم اپنے آپ سے بیان کر رہے ہو۔ تم جو کہہ رہے ہو کہ غیر اللہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، بت کچھ نہیں کر سکتے، یہ ہمارے نیک لوگ اولیاء یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ اللہ نے نہیں کہا بلکہ یہ تم خود سے کہہ رہے ہو۔ اللہ نے کوئی اس طرح کی بات یا کتاب نازل نہیں کی۔ قل کہہ دیجئے من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، ان کو اب جواب دیا جاتا ہے، الزامی جواب۔ قل کہہ دیجئے من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، کس نے بھیجی تھی کتاب وہ جاء بہ موسیٰ، آئے تھے جس پر موسیٰ علیہ السلام، نورن روشنی تھی، وہ ہدن اور ہدایت تھی، للناس لوگوں کے لیے، وہ کتاب لوگوں کے لیے نور اور ہدایت کا راستہ تھی، ذریعہ تھی۔ تو اس کتاب کو تو تم لوگ مانتے ہو نا، وہ تو تم لوگ کی کتاب تھی، وہ کس نے بھیجی تھی؟ اللہ نے بھیجی تھی۔ پھر تم لوگوں نے اس کتاب کے ساتھ کیا کیا؟ تجعلونہ کراسیسا تبدونہا، تجعلونہ ٹھہرایا تم لوگوں نے اس کتاب کو کراسیسا ٹکڑے ٹکڑے یا ٹوٹے ٹوٹے، اس کو جدا جدا کر دیا۔ پھر کیا کیا؟ تبدونہا ظاہر کیا تم نے اسے، جو تمہیں پسند تھی وہ باتیں تم نے ظاہر کی، وہ تخفون کثیرا، اور چھپایا تم نے زیادہ تر کو، جو تمہارے پیٹ کی باتیں تھی، بالکل پیٹ کے مناسب اور موافق باتیں تھی، جو تمہارے پیٹ کی راہ میں حائل نہیں ہونے والی تھی،
تو ان باتوں کو تم نے ظاہر کر دیا، اور جو تمہارے پیٹ کے خلاف میں، اقتدار کے خلاف میں باتیں آیا کرتی تھی، تو ان باتوں کو تم نے چھپا دیا۔ تبھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ مائدہ میں ہم پڑھ چکے ہیں آیت نمبر 15 میں، کہ اے لوگو، اے اہل کتاب، تم لوگ کے پاس یہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تاکہ تم لوگوں کو وہ کچھ ظاہر کر دے جو تم لوگوں سے مولویوں نے چھپایا تھا، جو تم لوگوں سے مولویوں نے چھپایا تھا۔ اسی طرح آج ہم کہتے ہیں الحمدللہ کہ ہمارے اساتذہ کرام یا اور ان کے اساتذہ کرام، ان کے ساتھی حق پرست علماء، وہ آئے اس وجہ سے کہ یہ آپ کو واضح کر دے، یہ آپ کو بتا دے، قرآن کریم کھول کھول کر بیان کرے تم لوگوں کے سامنے، کھل کر بیان کرے تم لوگوں کے سامنے، اے عوامو، تاکہ تم لوگوں کو ظاہر کر دیے جائے وہ باتیں جو تم لوگوں سے دین کے نام پر چھپائی گئی ہیں، اور تم لوگوں کو جن لوگوں نے شرک میں مبتلا کیا، بدعات میں مبتلا کیا، رسومات اور خرافات میں مبتلا کیا، ان لوگوں کو بے نقاب کیا جائے۔ ہمارے اساتذہ کرام کا، ہمارے مشن کا مقصد یہی ہے، ایک یہ کہ ہم عوام الناس تک، اللہ کے بندوں تک اللہ کی کتاب بغیر کسی ووٹ کے، نوٹ کے، لالچ کے، حوث کے، کسی بھی چیز کے بغیر اس کو آگے پہنچائے عوام الناس تک۔ جو باتیں ان سے چھپائی گئی ہے وہ ساری کھل کر بیان کرے، اللہ ہمیں اس میں کامیاب کرے۔ اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اس کے رستے میں روڑے اٹکاتے ہیں، جو لوگ اس کے رستے میں وہ رکاوٹیں بنتے ہیں، تو ان لوگوں کو، جو لوگ دین کو چھپاتے ہیں، تو ان لوگوں کو بے نقاب کیا جائے، ان لوگوں کو ظاہر کیا جائے، کیونکہ جب تک عوام الناس کو باطل پرست علماء اور حق پرست علماء کی پہچان نہیں ہوگی تو وہ دین نہیں سیکھ پائے گا۔ وہ کہے گا فلانا عالم تو یہ کہہ رہا ہے، فلانا ملا تو یہ کہہ رہا ہے، میرا پیر تو یہ کہتا ہے، میرا مرشد تو یہ کہتا ہے، فلانے بابا نے یہ کہا۔ ان باتوں میں وہ پنسا رہے گا، علماء کے چنگل میں وہ پنسا رہے گا، اور وہ ان سے نکل نہیں سکے گا، وہ ان سے نکل نہیں سکے گا، تو وہ دین اور قرآن کیا سیکھے گا۔ تبھی ہمارا سب سے پہلی ترجیح یہی ہوتی ہے کہ قرآن کریم کو، اس کے معنیوں کو تفسیر کے ساتھ آگے پھیلائے، اور لوگ خود سمجھ جائے، لوگ کو اینکیں لگ جائے، چشمہ لگ جائے حق کا، تاکہ وہ باطل کو باطل سمجھے اور حق کو حق سمجھے، باطل پرستوں کو باطل پرست سمجھے اور ان کی پیروی نہ کرے، اور حق پرستوں کو حق پرست سمجھے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے۔ تو اللہ نبی کریم فرماتے ہیں، تم لوگوں کو تو تورات کی کتاب دی گئی تھی، تو تم لوگوں نے تورات کی کتاب کو کتنا مانا تھا، اس کو بھی تم لوگوں نے حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ جو حصہ تمہاری مرضی کا ہوتا تھا اس کو تم ظاہر کر دیتے تھے، اور جو حصہ تمہاری مرضی کا نہیں ہوتا تھا اس کو تم چھپا دیتے تھے۔ وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور سکھایا گیا تم لوگ کو وہ لم تعلموا جو نہیں سکھایا گیا تھا تم لوگوں کو، ولا آباؤکم، اور نہ تمہارے بڑوں کو۔ قل اللہ، اب یہ اس کا جواب دیا جاتا ہے، یہ قرآن کریم کا کمال ہے۔ شروع میں پوچھا تھا نا، قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ، کس نے نازل کی وہ کتاب جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور جس کو تم نے حصوں میں تقسیم کر دیا اور اکثریت کو چھپا کر تھوڑے کو ظاہر کر دیا، اور تم لوگ کو وہ سکھایا جو تم لوگ نہیں جانتے تھے، تمہارے ابا بھی نہیں جانتے تھے۔ اب جواب دیا جاتا ہے کہ وہ کتاب کس نے نازل کی۔ قل اللہ، قل کہہ دیجئے اللہ نے نازل کی، ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، پھر چھوڑ دو ان کو، فی خوضہم ان کے باطل میں، باطل کاموں میں، یلبسون عبث کرنے والے، لہو لعب کرنے والے۔ وہذا کتاب انزلناہ مبارک، اب بات آتی ہے قرآن کریم کی طرف۔ قرآن کریم، اس آیت میں ترغیب دیا جاتا ہے قرآن کریم کو، اور عظمت قرآن بھی بیان ہوتا ہے اس آیت میں۔ قرآن کریم کی عظمت بیان کی جاتی ہے کہ کتنی عظیم کتاب ہے یہ، اور قرآن کریم کو ترغیب بھی دیا جاتا ہے، قرآن سیکھو، قرآن پہ لاؤ، قرآن پر عمل کرو۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ کتاب عظیم الشان کتاب،
کتابن میں تنوین یہ دو پیش جو ہے یہ للتعظیم ہوتے ہیں، یعنی یہ بڑی عظمت والی کتاب ہے، عظیم الشان کتاب ہے، معمولی کتاب اس کو نہ سمجھنا، عظیم الشان کتاب ہے۔ کیوں عظیم ہے؟ انزلناہ، یہ اس کی عظمت کی ایک دلیل کہ انزلناہ ہے، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے یہ کتاب نازل کی، انزلناہ نازل کیا ہم نے اس کتاب کو۔ تو جو چیز اللہ کی طرف سے آئے، قرآن کریم ہو، وہ پھر اللہ کی صفت ہو، اللہ کا کلام ہو، تو کیا وہ چیز عظیم نہیں ہوگی؟ چیز مطلب کتاب، قرآن کریم، جو بھی چیز اللہ کی طرف سے آئے تو وہ چیز، وہ کام وہ عظیم ہوگا نا۔ پھر ایسی کتاب، زندہ جاوید کتاب، معجزہ کتاب، ہدایت کتاب، نور کی کتاب، فرقان کتاب، حبل اللہ کتاب، بہت سارے نام ہیں قرآن کریم کے۔ ایسی کتاب جو تمہاری طرف اللہ کی طرف سے، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے آئی ہے، پھر بھی ہم مسلمان منہ موڑتے ہیں اس کتاب سے۔ مسلمان اس کو وقت ہی نہیں دیتے ہیں، وہ متوجہ ہی نہیں ہوتے، قرآن کریم کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ پتہ نہیں ان کو شوق نہیں حاصل ہے بھی قرآن کریم کا، ان کو ابھی لذت نہیں ملی قرآن کریم کی، ورنہ قرآن کریم کا ایسا مزہ ہے، ایسا مزہ کہ بندہ جو ایک دفعہ اس کو اٹھا لیتا ہے، ایک دفعہ اس کو سن لیتا ہے، سنانے والا بھی اچھا ہو، بیان کرنے کا فن اسے آتا ہو، اور سننے والا بھی شوقین ہو، تو پھر یہ قرآن کریم یہ دل میں راستے بناتا ہے۔ یہ قرآن کریم یہ اس بندے کا ہو جاتا ہے اور بندہ قرآن کا ہو جاتا ہے۔ معجزہ کتاب ہے، معجزہ۔ تبھی تو علامہ اقبال رحم اللہ فرماتے ہیں فاش گویم آنچ در دل مزمراست، اور یہ ہر ایک قرآن کے عاشق کی، قرآن کے محبت کرنے والے کی بھی یہی بات ہے، یہی فکرے، یہی مصرے اس کے بھی ہیں۔ فاش گویم آنچ در دل مزمراست، یہ کتاب چیز نیست دیگر است، چو بجا در رفت شد جا دیگر شود، جا چو دیگر شد جہاں دیگر شود۔ فاش گویم آنچ در دل مزمراست، فاش گویم میں صاف کہتا ہوں آنچو، فاش گویم آنچ در دل مزمراست، میں صاف بولتا ہوں جو میرے دل میں راز دفن ہے، جو میرے سینے میں راز دفن ہے اتنے عرصے سے، اس کا میں آج فاش اعلان کرتا ہوں، اعلان فاش کرتا ہوں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں انہوں نے کتنی محبت اور کتنی تڑپ میں یہ شاعری کی ہوگی، سوچئے ذرا، شاعری دل کی تڑپ سے نکلتی ہے، چاہے وہ پھر مجازی محبوب کے لیے ہو یا حقیقی محبوب کے لیے ہو، تڑپ سے نکلتی ہے۔ کتنی تڑپ میں انہوں نے یہ شاعری کی ہوگی۔ یہ کتاب نیست چیز دیگر است، یہ کتاب نہیں بلکہ کوئی عجیب ہی چیز ہے، تو انقلابی کتاب ہے، چو بجا در رفت شد جا دیگر شود۔ یہ کتاب جب کسی دل میں اترتی ہے، جب کسی جاں میں اترتی ہے، چو بجا در رفت شد جا دیگر شود، تو وہ جا ہی کچھ اور بن جاتی ہے، وہ جان جان نہیں بلکہ قرآن بن جاتی ہے۔ جا چو دیگر شد، اور جب جان میں انقلاب آ جاتا ہے، جان انقلابی بن جاتی ہے، جہاں دیگر شود، تو یہ ایک جان پورے جہاں میں انقلاب لے آتی ہے۔ یہ قرآن جب کسی انسان میں انقلاب لاتا ہے، معجزہ ہوتا ہے، یہ ایک انسان پوری دنیا میں انقلاب لاتا ہے، پھر پورے جہاں میں پھر انقلاب لاتا ہے۔ عام کتاب تو نہیں ہے نا، عظیم الشان کتاب ہے، اللہ ربی کریم کا کلام ہے، ایسی کتاب جس پر اللہ تعالیٰ نے کلام کیا۔ کلام کیا ہے؟ جس کو خود اللہ تعالیٰ نے پڑھا، باقی کتابیں اللہ نے پڑھی نہیں، قرآن کریم کو اللہ نے پڑھا۔ سورہ طٰہٰ یا سورہ یاسین کا کچھ حصہ فرشتوں کو جب پڑھ کر سنایا اللہ نبی کریم نے، فرشتوں کے سامنے کلام کیا، کتنے خوش نصیب ہے فرشتے بھی، وہ بھی خوش نصیب ہے کہ انہوں نے اللہ سے سنا۔ لیکن ہم بھی یاد رکھیں خوش نصیب ہے، فرشتے ہمیں خوش نصیب بولتے ہیں،
فرشتوں نے کچھ کلمے پڑھے. فرشتوں نے کہا کہ یہ کتاب یہ جن لوگوں کی طرف نازل ہوگی، طوبیٰ لأمۃ تنزل الیہا، خوش نصیب ہے وہ لوگ، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے، اس امت کے لیے جس امت کی طرف یہ کتاب نازل ہوگی. اللہ اتنی پیاری کتاب. وہ کون سی خوش نصیب امت ہے؟ وہ ہم بد نصیب امت ہے کہ ہم اس کو وقت نہیں دیتے. خوش نصیب تو ہم تب ہوتے ہیں جب ہم اس کو وقت دیتے ہیں. بد نصیب تب ہے کہ اتنی پیاری کتاب سے ہم نے منہ موڑ رکھا ہے. اور فرشتوں کے گروہ نے کہا طوبیٰ لألسنۃ تتکلم بہا، اور فرشتوں نے کہا طوبیٰ لأجواف تحمل بہا، کتنی خوش نصیب ہے وہ سینے جن نے قرآن کریم پڑھا ہوگا، جس میں قرآن کریم محفوظ ہوگا. وہ کتنا خوش نصیب سینہ ہوگا، وہ کتنا خوش نصیب دل ہوگا جس میں اللہ کی کتاب ہوگی، جس میں اللہ کا یہ پیارا کلام محفوظ ہوگا. اللہ ہمارے دلوں کو ایسا خوش نصیب کر دے. وَطُوبَىٰ لِأَلْسِنَةٍ تَتَكَلَّمُ بِهَا، کتنی خوش نصیب ہے وہ زبانیں، خوشخبری ہے ان زبانوں کے لیے جو اس قرآن کو بیان کرے گی. اللہ ہماری زبانوں کو بھی خوش نصیب کرے کہ ہم اس قرآن کریم کو بیان کریں. اللہ طاقت و توفیق دے. تو وَهَٰذَا کِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ عظیم الشان کتاب انزلناہ نازل کیا ہم نے اسے، مبارک برکت و بری کتاب ہے. مصدق الذی تصدیق کرنے والی ہے، الذی ان کتابوں کی بین یدیہ جو اس سے پہلے تھی. مبارک برکت و بری کتاب ہے، اور اس کو تمام مسلمان مانتے ہیں. اس ایک لفظ کو برکت کے لیے ہی تو مسلمان پڑھتے ہیں، اور کسی چیز کے لیے پڑھے نہ پڑھے. گھر میں برکت کے لیے، کاروبار میں برکت کے لیے، شادی میں برکت کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، مال میں برکت کے لیے، دکانداری میں برکت کے لیے، کاروبار میں برکت کے لیے، بچوں میں برکت کے لیے، اسی طرح خوشیوں میں برکت کے لیے، غمیوں کے دور کرنے کے لیے. جیسے قرآن کریم کو انہوں نے استغفر اللہ کاروبار ہی بنا دیا اپنے آپ کے لیے. بس آ جاؤ، یہ تعویذ لے لو، یہ دم لے لو، یہ درود لے لو، پیسے دے دو، یہ وظیفہ لے لو، پیسے دے دو، یہ کاروبار لاؤ، یہ پنجاب میں بڑا چمکتا ہے، فلانے دربار آ جاؤ، فلانے اس پہ آ جاؤ، آ جاؤ، لے لو تعویذ لے لو، دم لے لو، درود لے لو، پیسے دے دو. عزت اور پیسے یہاں پر رکھ کر جاؤ اور اپنی خوشیاں ساتھ لیتے جاؤ. اس کے لیے تو مسلمان قرآن پڑھتے ہیں، برکتوں کے لیے. لیکن یاد رکھیے قرآن کریم بے شک دنیاوی برکتوں کی بھی کتاب ہے، لیکن یہ دوسری برکتیں ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ کرتا ہے. یہ ایسی کتاب ہے جو تمہیں مبارک کرے گی، تمہارے گھر کو مبارک کرے گی. یہ نہیں کہ تمہارے گھر پر کوئی غم مصیبتیں تکلیفیں نہیں آئے گی، کنہی لوگوں پر تو تکلیفیں زیادہ آتی ہیں. نہیں، تمہارا گھر مبارک ہوگا، تمہارے گھر میں فرشتے ہوں گے، رحمتیں ہوگی، ثواب ہوں گے. برکت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے گھر میں دروس ہوں گے قرآن کریم کے، تمہارا گھر مدرسہ ہوگا، تمہارا گھر کیا ہوگا؟ مرکز ہوگا. لوگ وہاں سے آ کر سیکھیں گے، تمہارے مرکز کے ارد گرد گھومیں گے پھریں گے، ایک جگہ سے دوسری جگہ سے آئیں گے. اور مرکز جو بیچ میں مرکز ہوتا ہے نا، وہاں کے مدار ہوتا ہے جس کے ارد گرد ستارے یا باقی چیزیں جو ہے تو گردش کرتی ہے، گھومتی ہیں. تو تمہارا گھر بھی اس طرح لوگ کا مرکز بن جائے گا، لوگ یہاں سے آ کر سیکھیں گے. دیکھیے نا مکہ کی طرف، مکہ مکرمہ کی طرف، اور مدینہ طیبہ کی طرف، مدینہ منورہ کی طرف دیکھیے، دو مراکز. ان کی بے شک اپنی برکتیں بھی ہے، بیت اللہ ہے، مدینہ ہے، لیکن پتہ ہے ان کی زیادہ برکتیں کس وجہ سے ہے؟ قرآن کریم کی وجہ سے. قرآن کریم کی وجہ سے یہ دونوں علاقے، یہ دو جگہ شہروں کے سردار مکہ اور مدینہ، مسلمان جانے کے لیے تڑپتے کب جائے وہی کہ ہو کر رہ جائے. یہ برکتیں وہاں قرآن کریم کی ہے، یاد رکھے. یہ برکتیں وہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی ہیں. یہ برکتیں اس مہینے کو حاصل ہے جس مہینے میں یہ قرآن کریم نازل ہوا. اس مہینے کو رمضان المبارک کہا جاتا ہے، مبارک مہینہ ہے. باقی کسی مہینے کو مبارک نہیں کہا گیا، کسی بھی مہینے کو. حج بھی ہے، حج کا مہینہ بھی ہے، اس کو مبارک نہیں بولا گیا، لیکن رمضان کو مبارک کہا گیا کیونکہ اس میں قرآن کریم نازل ہوا. باقی کسی رات کو مبارک نہیں کہا گیا،
قدر والی رات نہیں کہا گیا، عزت والی رات نہیں کہا گیا، لیکن اس رات جس رات میں قرآن کریم نازل ہوا، ہبا ہبا لیکن اس رات جس رات میں قرآن کریم نازل ہوا، اس رات کو قدر والی رات کہا گیا، عزت والی رات کہا گیا، اس رات کی عبادت کو کتنا اوپر پہنچا دیا گیا۔ بے شک یہ قرآن کریم جس کے ساتھ جا کر، یہ قرآن کریم کے ساتھ جو بھی ٹچ ہوتا ہے، اٹیچ ہوتا ہے، اس سے منسلک ہوتا ہے، وہ بندہ برکت والا بن جاتا ہے، اس میں برکت آ جاتی ہے، اس کے اس میں برکت آ جاتی ہے، اس کے گھر میں برکت آ جاتی ہے، ہر ایک چیز میں برکت۔ اور جب آپ قرآن کریم بیان کرنا شروع کرتے ہو تو آپ کے وقت میں بھی برکت آ جاتی ہے۔ آپ کے پہلے سے بندہ بڑا ٹینشن میں ہوتا ہے نا، اپنے اسکول بھی ہے، کالج بھی ہے، یونیورسٹی بھی ہے، جاب بھی ہے، ٹیوشن بھی ہے، گھر کے کام بھی ہے، میرے لیے مینج کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن جب آپ قرآن کو اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں شامل کر دیتے ہو، قرآن کریم آپ کے باقی کے تمام کام آسان کر دیتا ہے، برکت ہی برکت ہو جاتی ہے۔ آپ کام بھی کر لیتے ہو، جاب بھی کر لیتے ہو، ٹیوشن بھی کر لیتے ہو، قرآن کو وقت بھی دے دیتے ہو۔ اور پھر درس لینا تو آسان ہے، درس دینا پھر بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس کے لیے 1 گھنٹہ پہلے تیاری ہوتی ہے، پھر گھنٹہ بیان ہوتا ہے، پھر سوچنا بھی ہوتا ہے، اس میں سننا بھی ہوتا ہے، ان کو متحد کر کے بھی رکھنا ہوتا ہے، شاگردوں کو بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں، پھر بندہ پریشان ہوتا ہے، میرے اتنے کام اور درس۔ میرا پہلے ایک ہی درس ہوتا تھا، بہت پہلے، مطلب 5 سال پہلے ایک ہی درس تھا۔ اسائی نے مجھے کہا تم دوسرا درس ابتداء والوں کو شروع کرو صبح کے وقت۔ اتنی میں پریشان کہ صبح کے وقت تو میری صفائیاں ہوتی ہے، کام ہوتے ہیں۔ پہلے دن جب میں بیٹھی تو بڑا ڈر ڈر کرو، بے شک میری امی قرآن والی ہے، سارا مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، امی بھی مجھے اجازت دیتی ہے، لیکن پھر بھی نا میں وہ ڈری امی کہے یہ کام بیچ میں چھوڑ کر تم جا کر بیٹھ گئی۔ امی نے کچھ کبھی نہیں کہا، میں امی کی وجہ سے اس مقام پر ہوں آج، لیکن وہ اپنی گھبراہٹ سی ہوتی ہے کہ میں تو کام کرتی ہوں اس ٹائم، 9:30 بجے کا یا 10 بجے کا ٹائم ہوتا تھا، تب وہ سردیاں بھی 3 دن چھوٹے تھے۔ میں نے کہا یہ کیسے ہوگا، پھر ڈر کر بیٹھی اور دل تنگ ستا، کام سارا رہ جائے گا، کام رہ جائے گا، کام ختم ہی نہیں ہوتا، میں بیٹھ گئی درس کے آگے، ہونا ہی نہیں تھا کام، کہاں ختم ہوتے۔ دوسرے دن بھی اس طرح، تیسرے دن بھی، مہینہ گزر گیا، میرے کام سارے خود بخود سمٹ گئے، سارا کچھ پہلے سے ٹھیک ہو جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد تیسرا درس بھی میں نے یہ تقریباً 1.5 سال پہلے شروع کیا، پھر مجھے فکر کہ پتہ نہیں یہ درس میں کیسے کروں گی، نہیں یہ آپ لوگ کا والا نہیں، دوسرا جو 2-3 سال پہلے میں نے شروع کیا، رات کا درس، عشاء کے بعد کا درس۔ پھر میں نے کہا وہ تیسرا درس تھا میرا، اب یہ میں کیسے مینج کروں گی، یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا، اور آتے وقت تو مجھے نیند بھی کتنی آتی ہے، کام بھی ہوتے ہیں۔ پھر بہت ہی بس ڈر کے شروع کیا، مہینہ گزر گیا، میرا سارا کچھ خود ہی سیٹ ہو گیا۔ پھر یہ چھوٹا درس شروع ہو گیا آپ لوگوں والا شام کا، مطلب ہر ایک وقت کے بعد الحمدللہ ہر ایک نماز کے بعد میرا ایک درس ہوتا ہے۔ پھر میں نے کہا یہ کیسے ہوگا، یہ تو بڑا مشکل ہے، ادھر مدرسے بھی میں جاتی ہوں، ادھر بھی جاتی ہوں عصر کے بعد درس کر کے، تب تو خیر وہ صبح کے ٹائم تھا ادھر، تو اصل میں ادھر بھی جاتی ہوں، پھر آ کر جاری کیا درس، یہ کتنا مشکل کام ہے، میں نہیں کر پاؤں گی۔ پھر الحمدللہ اللہ نبی کریم کا کرم ہوا، کام خود بخود سے مٹاتے ہیں، وہ گھر میں لوگ بھی آپ کے تابع ہو جاتے ہیں، آپ کو تنگ ہی نہیں کرتے، پھر کیا جو یہ کرو، کبھی کبھار ہو جاتے ہیں، مہمان ہوتے ہیں، لیکن لوگ آپ کے ساتھ خود ہی شروع میں آپ کو گھبراہٹ ہوگی، مجھے فلانا یہ نہ کہہ دے، بس تم درس کے آگے بیٹھی ہو تو دوسرا یہ نہ کہہ دے، تیسرے گھر کے فردوں کا بھی، افراد کا بھی تو خیال رکھنا پڑتا ہے، لیکن وہ افراد اللہ خود بخود آپ کے ساتھ ان کو منسلک کر دیتا ہے، جوڑ دیتا ہے۔ آپ یقین کریں میرے بھائی بڑے ذرا سارے بھائی ایسے ہوتے ہیں، بس وہ چیز جو ہے تو ہاتھ میں مانگتے ہیں، اگر منہ میں کھلا دو تو زیادہ اچھا ہوگا، منہ میں ان کو کھلا دو خیر ہے، تو ایسا کرتے ہیں۔ اگر وہ نہانے جائیں گے تو تولیہ، ٹوتھ برش، ساری چیز ان کو، یہاں تک کہ باقی میں گرم پانی ڈالنا بھی میں نے ہوتا ہے، بہت ہی سارے کام ان کے میرے ذمہ میں ہوتے ہیں۔ تو میں ڈرتی تھی اب مجھے بھائی بلائے گا، یہ کرو وہ کرو، لیکن وہ ایسے ماشاءاللہ اتنے اچھے ہو گئے میرے ساتھ کہ مجھے اپنا موبائل بھی دے دیتے ہیں، کسی اور کو میرے روم میں آنے سے منع کرتے ہیں، سارا کچھ ایسے کرتے ہیں، مطلب مجھے اب وہ بالکل مکمل ٹائم دیتے ہیں۔ جب درس نہ ہو، چھٹی ہوتی ہے نا میری، تو کہتے درس تمہارا کیوں نہیں ہے، میں کہتا ہوں یہ درس بھی جو ہے نا تو بات اشکارا کر دیتے ہیں، موبائل بھی تو ان سے میں لیتی تھی، کہتے درس موبائل نہ چھوڑ، درس نہیں کر رہی تم آج کل، میں نے کہا وہ میں کرتی ہوں خیر ہے، کسی اور موبائل سے کرتی ہوں، تو ایسے ہو جاتا ہے۔ اللہ نبی کریم لوگوں کو آپ کے تابع کر دیتا ہے، وقت کو آپ کے تابع کر دیتا ہے، انسانوں کو آپ کے تابع کر دیتا ہے۔
آپ اللہ کے ہو تو آپ دیکھو اللہ سب کچھ آپ کا کر دے گا، لیکن آپ قرآن والے بن جاؤ، کچھ نہیں ہوتا. آپ جب ایک دفعہ شروع کرو گے، منہ کھولنا شروع کرو گے، سیکھنا شروع کرو گے، آپ کے وقت میں بھی برکت آ جائے گی، کیونکہ قرآن کریم برکت والی کتاب ہے. اور جس میرے قرآن کے درس نہ آپ یقین کرے، ان دنوں میرے کام ختم نہیں ہوتے ہیں. ایک تو بندہ تکلیف میں بھی ہوتا ہے ان دنوں، اور پھر کام بھی ختم نہیں ہوتے، اور دل اتنا تنگ ہوتا ہے، اتنا تنگ، بس ہر وقت میرا دل کرتا ہے میں رونے لگ جاؤں، لیکن رو کہاں، کیوں رو، مجھے رونا کیوں آ رہا ہے پتہ نہیں، مجھے بس رونے ہی آ رہا ہوتے ان دنوں. بس میں رو لوں خوب جیسا ہو، کوئی چیخیں لگا کر رو لوں، کہیں کمرے میں چھپ کر رو لوں، کہیں ادھر جاؤں، کسی دوسری دنیا میں جاؤں، بس بہت عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، میں بیان نہیں کر سکتی. لیکن یہ جو لوگ پوری زندگی قرآن کے بغیر گزارتے ہیں، ان کا کیا ہوتا ہوگا. قرآن کریم کی وجہ سے زندگی میں رونق آ جاتی ہے، برکت آ جاتی ہے، خوشی آ جاتی ہے. آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، غریبی ہو، فقیری ہو، صحت نہ ہو، مال نہ ہو، دولت نہ ہو، کوئی خوشی نہ ہو دنیاوی، قرآن ہو آپ کے پاس، نہ قرآن، یا آپ کو کوئی کبھی گرنے نہیں دے گا، مایوس نہیں ہونے دے گا. یہ قرآن کریم آپ کا ساتھ نبھائے گا، برکت کی کتاب ہے. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ. قرآن کریم کے بارے میں میری باتیں ذرا لمبی ہو جاتی ہیں، حالانکہ یہاں پر آپ لوگ اتنا آگے آ چکے ہو کہ یہاں پر اتنی تفسیر کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، بس مختصر سے اس کو بیان کرتے ہیں. لیکن پتہ نہیں کیوں میں کہتی ہوں بس میں قرآن پر صبح سے لے کر شام تک لگی رہوں، اور میں چپ نہ رہوں، بس قرآن پر بولتی رہوں. جس کا کوئی محبوب ہوتا ہے تو اس کا دل کرتے ہی لڑکی آفس میں پتھر کرتی ہوئی دیکھی پائی جاتی ہے، تو یہ ان کا دل کرتا ہے کہ میں کس سے، ان کی خواہش ہوتی ہے دل میں، کس سے ان کو اپنے محبوب کی باتیں شروع کر دوں اور کس کو کر دوں، تو یہ ہر کسی کے آگے شروع کر دیتے ہیں. تو اسی طرح جس کا جو محبوب ہوتا ہے تو اس کے بارے میں پوری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں. الحمدللہ ہمارا محبوب قرآن کریم ہے، تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم قرآن کریم کا بیان ہر جگہ کریں، ہر کسی کو کریں اور سارا دن کریں. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ. اور یہ عظیم الشان کتاب ہے، نازل کیا ہم نے اس سے برکت و بری کتاب ہے. مصدق الذی بین یدیہ، تصدیق کرنے والی ان کتابوں کی بین یدیہ جو اس سے پہلے تھی. وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ. اور تاکہ ڈرایا جائے اس پر مکے والوں کو، یہ مکے کو ام القریٰ کیوں بولا جاتا ہے؟ مکے کو ام القریٰ تبھی بولا جاتا ہے، یعنی شہروں کی ماں، کیونکہ یہی سے زندگی کی ابتدا ہوئی تھی آدم علیہ السلام کی اور حوا بی بی کی. ویسے تو جو مستند روایات ہیں، مضبوط روایات ہیں، اس میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ ربی کریم نے ہندوستان کی ایک پہاڑی پر اتارا تھا، اور پھر حوا بی بی جو تھی تو ان کو یہاں پر بیت اللہ شریف میں یہاں پر اتارا تھا. یہ جہاں پر یہ مقام ہے، پھر بعد میں انہوں نے بیت اللہ یہی پر بنایا تھا. آدم علیہ السلام نے، ان کی بیوی نے، پھر یہاں پر وہ طواف کرنے بھی آتے تھے، حج کرنے بھی آتے تھے، یہ سب سے ہی تھا. پھر طوفان نوح میں اس کی بنیادیں وہ گر گئی تھی، ہم اس کو ایک دفعہ پھر سے آباد کیا. تو آدم علیہ السلام اور حوا بی بی جو تھی تو ان کی نسل پھر مطلب مکے سے پلی پولی، وہ جو تھے تو عرفے کے مقام پر ایک دوسرے سے ملے آدم علیہ السلام بھی اور حوا بی بی. کیونکہ یہ جب جنت سے آ رہے تھے تو آدم علیہ السلام اپنی بیوی سے کہتے ہوئے آ رہے تھے کیا جو مجھے ہاتھ دے دو. اور اب ہم غربت کی دنیا کی طرف جا رہے ہیں، تنگی کی دنیا کی، کیونکہ دنیا میں کس کا آنے کو دل کرتا ہے؟ جس نے جنت دیکھی ہو تو جنت سے کون آئے گا دنیا میں؟ خفا ہو کر آ رہے تھے کہ آج جاتے ہیں دنیا میں، ہاتھ پکڑے ہوئے تھے. فرشتے نے آ کر کہا کہ نہیں، آپ دونوں اپنے ہاتھ چھوڑ دو، آپ دونوں ہاتھ پکڑ کر دی جاؤ گے، ایک کو الگ اتارا جائے گا، دوسرے کو الگ اتارا جائے گا، اور یہ اللہ کا حکم ہے. اور پھر ایسے ہی ہوا، ایک کو الگ اتارا گیا، دوسرے کو الگ، اور پھر آدم علیہ السلام جا کر حوا بی بی سے مل گئے. آدم علیہ السلام پھر یہاں پر طواف کرنے بھی آیا، بہت لمبے جیسے کھجور کا درخت، اور اسی طرح کھجور کے درخت کے جیسے پتے ہوتے اس طرح ان کے گھوریالے سے بال، اور ان کے قدم مطلب کچھ ہی قدموں میں یہ ایک جگہ سے مکے کی طرف پہنچ جاتے، ایک جگہ سے دوسری جگہ بڑی جلدی پہنچ جاتے، کیونکہ جتنے وہ بڑے تھے تو اتنے ان کے قدم بھی بڑے تھے، بڑے بڑے قدم لیتے ہوئے. اور پھر یہ جنگل کے جانور وغیرہ، یہ شیر سارے یہ ان سے گھرا کر دیتے ہیں کہ آدم علیہ السلام بہت بڑے تھے. اور اس طرح ہوا بھی، پھر تو انسان آہستہ 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 ایک اس پر آ گیا نا، ایک لیول پر آ گیا. پھر ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے خوبصورت انسان، ان کے بعد ان کی امت ہی بس ایک ہی لیول میں بار ہے. ان سے پہلے عادیوں کے بارے میں جو قوم ہود تھے، صالح علیہ السلام کی قوم جو سمود تھے،
ان کے بارے میں بھی آتے کہ وہ بہت بڑے بڑے تناور درختوں جیسے تھے، ایسے بڑے بڑے درختوں کو وہ ہاتھ میں پکڑ کر کھیر لیتے تھے. تو پہلے انسان بڑے بڑے تھے، آدم علیہ السلام تو پہلے انسان تھے کیونکہ وہ بہت بڑے تھے. تو خیر بات یہاں پر ہو رہی تھی کہ ام القریٰ کو تبھی بولا جاتا ہے کہ یہ شہروں کی ماں ہے، یہاں سے زندگی کی ابتدا ہوئی ہے. والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں آخرت پر. قرآن پر کون ایمان لائیں گے؟ وہ جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں. والذین یؤمنون بالآخرۃ، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں آخرت پر. یؤمنون بہ، وہ ایمان لائیں گے قرآن کریم پر. وہم علی صلاتہم یحافظون، اور یہ اپنی نمازوں پر ہے نگہبانی کرنے والے. ومن اظلم، زجر دیا جاتا ہے منکر قرآن کو. اور کون ہے بڑا ظالم ان میں سے جنہوں نے بنایا اللہ پر جھوٹ. او قالا اوحی الیہ، یا کہا اس نے کہ وہ الہام ہوتا ہے میری طرف. اللہ پر جھوٹ بناتا ہے. یہ جو مشرک پیر ہوتے ہیں نا، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، جھوٹ بناتے ہیں کہ شرکیہ جو الفاظ دیا اور شرکیہ جو اعمال لوگ کے لیے جائز کرواتے ہیں، تو پھر اپنی داغ بٹانے کے لیے کہتے کہ آنکھیں بند کر کے ایسے سوچ میں چلے جاتے ہیں، مجھ پر کشف ہو رہا ہے، مجھے الہام ہو رہا ہے، فلانی جگہ پر میرا پیر دریا کے میرا مرید دریا کے کنارے جو ہے تو بڑا پریشان کھڑا ہے، اس کو مدد کی ضرورت ہے، میں اس کی مدد کروں گا. اور ویسا ہو بھی جاتا ہے. آپ دیکھتے ہو کہتے وہ جب آتا ہے باغا وہ کہتے پیر صاحب میں ادھر دریا کے کنارے پھنسا ہوا تھا، پھر اچانک ہی کوئی ایسا کام ہوا کہ میری مدد ہو گئی، میں آ گیا. تو لوگ کہتے واہ واہ واہ، پیر صاحب تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں. اور پیر صاحب نے اس سے پہلے سے ہی سمجھایا ہوتا ہے کہ تمہیں ایسے جانا ادھر، کیونکہ کچھ مرید تو اس کے خاص ہوتے ہیں نا جو اس کی پیری کی داغ بٹاتے ہیں. اور تم اگر یہ کرنا ہے، میں ادھر یہ بتاؤں گا کہ میرا مرید جو ہے تو مشکل میں پھنسا ہوا ہے، اور وہ اس طرح کر لیتا ہے. اور یہ کہتے ہیں ہم پر کشف ہوتے ہیں. اللہ ربی کریم فرماتے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں. وَلَمْ يُوحَى إِلَيْهِ شَيْءٌ، اور الہام نہیں ہوتا ان کو کسی بھی چیز کا. وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، وَمَنْ قَالَ، اور وہ جو کہتا ہے سَأُنْزِلُ، جل ہے کہ میں بیان کروں گا اس کی طرح ما أنزَلَ اللَّهُ، جو بھیجا اللہ نے. ایک انزلہ کے معنی کیا ہے؟ بیان کرنے کی، یہ نہیں کہ میں نازل کروں گا، نہیں، میں بھی اس طرح کی کتاب بیان کر سکتا ہوں جس طرح کی کتاب تمہارے اللہ نے بھیجی. یہ بات ہے. یہ تو تم لوگ اپنا لکھا ہو، تم لوگ نے لکھا ہوتے وہ تم پڑھاتے ہو، اور تم کہتے ہو ہم قرآن کا بیان کر رہے ہیں. تم لوگ تو اپنے کاغذوں میں سے یاد کر کے بیان کرتے ہو. اس طرح تو ہم بھی کر سکتے ہیں. چلو بہادر بن جاؤ، کرو بیان، ذرا کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اور جب تم دیکھو، وَلَوْ تَرَىٰ، اور اگر تم دیکھتے، إِذِ الظَّالِمُونَ، جب ظالم، فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، موت کی سختیوں میں ہوں گے. وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور فرشتے لمبے کرنے والے ہوں گے اپنے ہاتھوں کو، بڑھانے والے ہوں گے اپنے ہاتھوں کو ان کی طرف. اخرجوا انفسکم، اور کہیں گے نکالو اپنی روحوں کو. تو تم بڑا جو ہے تو 30 مرخان بنتے تھے، بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے. چلو آج اپنی روح نکال کے دکھاؤ، ذرا اپنی روح نکال کے دکھاؤ نا. اور مار مار کر پیٹ پیٹ کر فرشتے سے روحیں نکالیں گے، ان ظالموں سے، ان مشرکوں سے، جھوٹوں سے. الیوم تجزون عذاب الہون، آج کے دن سزا دی جاتی ہے تم لوگوں کو سزا ذلت کی. بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ عذاب قبر ہے. پھر جب وہ ان کی روح لے رہے ہیں تو اس کے بعد موت کے بعد عذاب قبر شروع ہوتا ہے. الیوم تجزون عذاب الہون، آج کے دن سزا دی جاتی ہے تم لوگوں کو سزا ذلت کی. بما کنتم تقولون، سبب اس کے کہتے تم کہ کہتے تھے اللہ، اللہ پر غیر الحق کی نامناسب، بغیر کسی حق سے تم اللہ پر بولا کرتے تھے. یہ اللہ نے کہا، وہ اللہ نے کہا، یہ میں اللہ نے کہا میرے نائب ہے، اللہ نے کہا میرے لاڈلے، اللہ نے کہا اس کو پکارو، اللہ نے کہا میلاد مناؤ، اللہ نے کہا اس کرو، اللہ نے کہا یہ کرو. اللہ پر جھوٹ بنا دے دے. وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تھے تم اللہ کی آیتوں سے تکبر کرنے والے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، اب تخفیف اخروی دیا جاتا ہے، آخرت کا تخفیف. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، اور تاکید کے ساتھ آئے ہو تم ہمارے پاس فرادا، خالی ہاتھ میرے پاس آئے ہو، یا فرادا ننگے میرے پاس آئے ہو، دونوں معنی ہیں. یا فرادا اکیلے میرے پاس آئے ہو، تینوں معنی ہیں.
फुरादा खाली हाथ आए हो, दुनिया में तुमने बहुत सारा कुछ कमाया था, लेकिन उस कमाई में से तुम अपने साथ कुछ नहीं लाए, कुछ नहीं। खाली हाथ आए हो, बगैर अमल के आए हो, कुछ नहीं लाए अमल में अपने साथ। फुरादा अकेले आए हो, तुम्हारे साथ जिन साथियों पर, जिन रिश्तेदारों पर, जिन दोस्तों पर तुम्हें बड़ा गरूर था, फखर था, मान था, कोई साथी तुम्हारे साथ यहाँ नहीं आया। फुरादा नंगे दड़ंगे आए हो मेरे पास, क़यामत के दिन अल्लाह फरमाएगा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन जब रूह जिस्मों में डाल दी जाएगी, क़यामत के दिन जब रूह जिस्मों में डाल दी जाएगी, तो फिर वो नंगी दड़ंगी रवाना हो निकल आएगी कब्रों से और रवाना हो जाएगी। तो हज़रत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि या रसूल अल्लाह, औरतें भी? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हाँ, औरतें भी। आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है या रसूल अल्लाह, मैं तो नहीं निकलूंगी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आयशा, बात इतनी आसान नहीं है, आखिरत का दिन इतना आसान नहीं है, बात इतनी आसान नहीं है। क्या तुमने सूरत इब्राहिम की आयत नहीं पढ़ी, आयत नंबर 45, आयत नंबर 43, जिसमें अल्लाह नबी करीम फरमाते हैं 43, मोतवीना मुकनी रूसिहिमा, मोतवीना भाग रहे होंगे ये लोग, मुकनी रूसिहिमा पीछे की तरफ गए होंगे सर इनके, ला यरतद्दु इलैहिम तरफुहुम नहीं लौट कर आएगी इनको इनकी नजरें, वाफिलतुहुम हवा और दिल इनके खाली होंगे ख्वाहिशात से, बड़ा सख्त दिन होगा आयशा। मोतीना लोग भाग रहे होंगे, मुकनी रूसिम उनके सर ऐसे पीछे की तरफ गए होंगे, जैसे कभी कभी इंसान वो गर्दन में वो बैंड नहीं, वो जो क्या वो पट्टी सी लगा लेता है ना गर्दन की का, किसी को मसला हो तो कॉलर जिसे बोलते हैं, तो उसकी वजह से बंदा सिर्फ ऐसे सर पीछे की तरफ गया तो सिर्फ सीधा देख सकता है, इधर अगर देखता है तो पूरी तरह मुड़ कर देखता है, पूरी तरह मुड़ कर फिर देखता है। तो इसी तरह वो तो मामूली सी बात है, कॉलर अगर किसी ने गले में डाला हो, लेकिन कयामत के दिन बगैर किसी कॉलर के लोगों के सर ऐसे पीछे की तरफ गए होंगे, पीछे आंखें बाहर को निकली हुई होगी। इससे पहले आयत में आता है 42 में, तशखसु फीहिल अब्सार, आंखें बाहर को उबली पड़ रही होगी, निकली होगी आंखों से, ये जो आंखों के अंदर ये जो चीजें ना गोल गोल बाहर को निकली होगी, और भाग रहे होंगे लोग, सर पीछे की तरफ गए होंगे, और लोगों को उनकी नजरें वापस नहीं आएगी, तो वो किसी और को कैसे देख सकेंगे? लोगों को उनकी नजरें वापस नहीं आएगी। जैसे हम दुनिया में आज देख लेते हैं ना, सामने में दीवार को देख रही हूँ तो मैं आंखें झपक कर नजरें वापस मेरे पास आ जाती हैं, लेकिन कयामत के दिन कोई आंख को झपक भी नहीं सकेगा, ऐसी सीधी आंखें, हिप्नोटाइज हुए हुए लोग, आंखें सीधी हुई होगी, वो उसको झपक नहीं पा रहे होंगे। वाफिलतुहुम हवा और दिल इनके ख्वाहिशात से खाली होंगी, किसी को ये पता नहीं हो कि मेरे साथ औरत नंगी खड़ी है कि मेरे साथ मर्द नंगा खड़ा है। बैतुल्लाह शरीफ में देखिए, हालांकि कपड़ों में होते हैं मर्द, होते हैं बुरकों में होती है, लेकिन एक साथ तो होते हैं ना, तो वहाँ पर सिर्फ बैतुल्लाह का इतना रोब है कि वो एक दूसरे को कुछ नहीं कह सकते, गलत काम नहीं हो सकते वहाँ पर। तो जरा सोचिए, जब क़यामत का दिन होगा तो वहाँ पर कैसी नफसा नफसी होगी, फिर वो कैसे एक दूसरे को देख, फिर जब खुदा खुद मौजूद होगा, मौजूद तो अब भी है, लेकिन जब सामने मौजूद होगा तो फिर कोई कैसे मतलब हिम्मत कर सकता है किसी को देखने? और क़यामत के दिन भला होगा ही क्या? दिल ऐसे बज रहे होंगे, धड़क रहे होंगे, नहीं बज रहे होंगे। तो अल्लाह नबी करीम फरमाता है, तुम लोग मेरे पास खाली आए, बगैर साथियों के आए, नंगे आए। कमा खलकनाकुम अव्वल मर्रतिन, जिस तरह पैदा किया था तुम लोग को पहली दफा, जिस तरह पहली दफा खाली हाथ दुनिया में गए थे, अकेले गए थे, नंगे गए थे, उसी तरह नंगे आ गए। वतरक्तुम मा खव्वलनाकुम वरा ज़ुहूरिकुमा, वतरक्तुम और छोड़ दिया तुम लोगों ने उन मालों को, खव्वलनाकुमा जो दिया था मैंने तुम लोगों को, वरा ज़ुहूरिकुम अपनी पीठ पीछे, जो माल मैंने तुम लोगों को दिया था वो माल भी तुम लोगों ने पीठ पीछे छोड़ दिया। वो बड़े बड़े कारखाने, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग, वो बड़े बड़े बंगले, बड़ी बड़ी गाड़ियां, फैक्ट्री, सारा कुछ तुमने पीछे छोड़ दिया। दुनिया में इंसान का 3 चीजों से वास्ता होता है, एक उसके अपने रिश्तेदारों से, दूसरा उसके माल और दौलत से, तीसरा रिश्ता उसका अमल के साथ होता है। अमल का रिश्ता सबसे बारीक धागे की तरह होता है, बड़ा कमजोर, कभी किया कभी नहीं किया। और जो अपनों के साथ रिश्तेदारी हो रही है तो वो भी
تھوڑی سی بات پر ختم ہو جاتی ہے، لیکن اپنے جو گھر کے رشتے دار کے بیوی بچے وہ تو ہر کسی کو عزیز ہوتے ہیں. یہ تو خواتین سب سے مضبوط رشتہ بیوی سے بچوں سے جو سب سے پیارا رشتہ تھا وہ مال اور دولت کے ساتھ اس آدمی کا تھا. لیکن جب یہ آدمی مرتا ہے مال اور دولت کو قسم کھا کے 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھتی کہ اس آدمی نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، ہمارے لیے تڑپ تڑپ اور کیا کیا اس نے نہیں کیا، نہ حرام دیکھا نہ حلال دیکھا، کتنی محنت سے اس نے ہمیں کمایا. چلو یہ بلڈنگ، یہ فیکٹری، یہ گھر، یہ پلازے، یہ گاڑی، یہ تجوریاں بڑی بڑی، تھوڑا سا تو اس کے ساتھ ایک قدم لے لیتے ہیں. کبھی دیکھا ہے آپ نے کسی بلڈنگ کو روتے ہوئے زاروں پتا جو رو رہے ہو، کبھی کسی گھر کو روتے ہوئے؟ نہیں نہیں، یہ نہیں روتے بے جان چیزیں. یہ مال پانی دھوکہ نہیں ہوتا کسی کے پیچھے. دھوکہ تو آپ کو دھوکہ دے دیتا ہے، وہ پھر کیسے رو سکتے ہیں آپ کے پیچھے؟ دھوکہ تو ادھر ہی رہ جاتا ہے. دوسرا جو اس کا رشتے داروں کے ساتھ تھوڑا بہت تعلق تھا، اتنا کر لیتے ہیں کہ جنازے کے ساتھ چلے جاتے ہیں. تو جب جنازے کے ساتھ چلے جاتے ہیں وہیں پر جا کر کہتے چلو چلو جلدی کرو، جنازہ جیسی ہوتا ہے بیٹا کہتا ہے، پوتا کہتا ہے، باقی بھائی کہتا ہے چلو چلو جلدی کرو، گھر میں مہمان بیٹھے، مہمانوں کی طرف جاتے ہیں. بیٹا نہیں کہتا میں اس باپ کے ساتھ جو ہے رات گزاروں، بیٹی نہیں کہتی میں اس ماں کے قبر کے سرحانے رات گزاروں. کوئی کسی کے ساتھ قبرستان نہیں ہے بلکہ باغ باغ کر واپس آ جاتے ہیں. تیسرا جو کمزور ترین رشتہ جس چیز کے ساتھ تھا وہ آپ کا عمل تھا. یہ عمل آپ کے ساتھ ایسی وفا کرے گی، اس عمل کو تم نے دنیا میں قابل جانا ہی نہیں تھا، اہمیت دی نہیں تھی تم نے اس عمل کو. یہ عمل تجھے دیکھتا رہتا تھا، یہ قرآن تجھے دیکھتا رہتا تھا، لیکن تم نے قرآن کریم کو اہمیت نہیں دی. لیکن اگر یہ عمل تم نے تھوڑا بہت بھی کیا ہو تو یہ تمہارے ساتھ جائے گا، تمہارے ساتھ قبر میں بھی جائے گا، تمہارے ساتھ آخرت میں بھی جائے گا، اور تمہیں جنت میں لے کر جائے گا. آخری چیز جن سے ہمارا رشتہ واسطہ بڑا کمزور ہے وہ ہے عمل کیا کیجیے. تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس عمل کے ذریعے ہم سے راضی ہو کر ہم پر اپنا فضل کرے گا اور ہمیں اپنے عذابوں سے بچائے گا. وما نرى معكم شفعاءكم الذين، اور میں نہیں دیکھتا تم لوگ کے ساتھ رشتہ تم لوگوں کے وہ زام تم جن پر گمان تھا تم لوگوں کا. کہاں گئے تمہارے پیر بابا، کہاں گئے تمہارے غوث بابا، کہاں گئے تمہارے داتا بابا جو تم کو بچانے والے تھے؟ انہم فیکم شرکاء، کہ گمان تھا تم لوگوں کا کہ بے شک یہ ہے تم میں حصہ دار میرے. لقد وقت بینکم، تحقیق کے ساتھ تحس نحس ہوئے تم لوگ کے بیچ رشتے پیری مریدی کے. وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور گم ہو گیا تم لوگوں سے وہ جو تم گمان کرتے تھے. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اور انہوں نے تعظیم نہیں کی اللہ کی پوری تعظیم. اذ قالوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ، جب کہا انہوں نے کہ نہیں بھیجا اللہ نے اپنے بندے پر کوئی بھی چیز، نہیں بھیجی اللہ نے اپنے بندے پر کوئی بھی چیز. قل کہہ دیجئے من انزل الکتاب، وہ کہہ دیجئے کس نے نازل کی کتاب، وہ آیت ہے جس پر موسیٰ علیہ السلام روشنی تھی اور ہدایت. للناس، لوگوں کے لیے، تجہلونہ کراتیسا، ٹھہرایا تم لوگوں نے اس کتاب کو کراتیسا حصے تبدونا، ظاہر کرتے ہو تم اسے، وتخفونا کثیرا، اور چھپاتے ہو تم اسے زیادہ تر. وعلمتم ما لم تعلموا، اور سکھایا گیا تم لوگ کو وہ جو تم نہیں جانتے تھے. تم لوگ ولا باؤکم، اور سکھایا گیا تم لوگ وہ جو تم نہیں جانتے تھے. تم ولا باؤکم، اور نہ تمہارے بڑے. قل اللہ، قل کہہ دیجیے اللہ نے نازل کیا تھا اس کتاب کو. ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، پھر چھوڑ دو ان کو ان کے باطل کاموں میں ابس کرنے والے، لہو لعب کرنے والے. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ عظیم الشان کتاب نازل کیا میں نے سے، مبارکن برکت بری، مصدق تصدیق کرنے والی، الذی ان کتابوں کی بین یدیہ جو اس سے پہلے تھی. وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، اور تاکہ ڈراؤ اس پر مکے والوں کو. وَمَنْ حَوْلَهَا، اور وہ جو اس کے ارد گرد ہے، مکے کے ارد گرد اور بھی جتنے شہر ہیں پوری دنیا کو ڈراؤ. ہم نے سورہ انعام اسی صورت میں 19 میں تفسیر کی تھی کہ ہم تک بھی آپ علیہ السلام کی وجہ سے قرآن پہنچا ہے. والذین یؤمنون بالآخرۃ، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں آخرت پر، ایمان لاتے ہیں اس قرآن پر. وہم علی صلاتہم یحافظون، اور یہ ہے اپنی نمازوں پر نگہبانی کرنے والے. ومن اظلم، اور کون ہے بڑا ظالم، ممن افتری، ان میں سے جنہوں نے بنایا اللہ پر جھوٹا. وقالا، یا کہا انہوں نے، یا کہا اس نے ہویا وہی ہوتی ہے، لیا مجھے الہام ہوتا ہے مجھے. ولم یوحا الی، اور کوئی نہیں الہام ہوتا ہے اس سے شین کسی چیز کا. ومن قالا، اور وہ جو کہتا ہے سنزل جل ہے کہ بیان کر دوں گا اس کی طرح جس طرح بھیجا اللہ نے. ولو تری اذ الظالمون، اور اگر تم دیکھتے جب ظالم موت کی سختیوں میں ہوں گے، والملائکۃ، اور فرشتے باسطوا بڑھائیں گے ان کی طرف ہاتھ اپنے،
اخرجو کہیں گے فرشتے اخرجو نکالو انفسکم اپنی روحوں کو، الیوم آج کے دن تجزون سزا دی جاتی ہے تم لوگوں کو عذاب الہون ذلت کی سزا، بما کنتم تقولون سبب اس کے کہ کہتے تھے تم لوگ اللہ پر نامناسب، وکنتم عن آیاتہ تستکبرون اور تھے تم اللہ کی آیتوں سے تکبر کرنے والے، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا اور تاکید کے ساتھ آئے تم ہمارے پاس میرے پاس فرادا خالی ہاتھ ننگے اکیلے، کما خلقناکم جیسا بھیجا تھا میں نے تمہیں اولا مرۃ پہلی دفعہ دنیا میں، وترکتم اور چھوڑ دیا تم نے وہ خولناکما جو دیا تھا میں نے تم لوگ ورا ظہورکم اپنی پیٹھ پیچھے، وما نرى معكم شفعاءكم الذين وما نرى معكم اور نہیں دیکھتے ہم تمہارے ساتھ شفعاءكم الذين رشتہ دار تم لوگ کے وہ سفارشی تم لوگ کے وہ گمان تھا تمہارا جن پر انہم کے بے شک یہ فیکم تم میں ہے شرکاء حصہ دار میرے، لقد وقت تاکید کے ساتھ تہس نہس ہوئے تم لوگ کے بیچ رشتے پیر مریدی کے، وَزْوَلَّانْكُمْ اور گم ہو گئے تم سے وہ کنتم تزعمون گم ہو گئے تم لوگوں سے وہ جس کے بارے میں تم گمان کرتے تھے۔ سنائیے۔